الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں اور قائد فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما بین الاقوامی شخصیت دعوت و تبلیغ میں جنہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا، عرب و عجم کے اندر جن کے نام کی طوطی بولتی ہے، میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، میرے دوست جنہوں نے مجھے دعوت دی اور جب تک میں ٹرین میں بیٹھ نہیں گیا تب تک کانٹیکٹ کرتے رہے اور رابطہ کرتے رہے اور اس اجلاس کی نظامت بھی سنبھالے ہوئے ہیں، جناب عبداللہ سعود عثمانی صاحب، مولانا نثار صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز معقر علماء کرام اور علاقے کے باوقار احباب، بجرڈیہا ضلع بنارس
اور اس کے قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، آج آپ کا یہ اجلاس جو رات کے 2 بجے کو بھی پار کر گیا، عام طور پر ہم لوگوں کی اب یہ کوشش ہے کہ سیمانچل وغیرہ میں یہ پروگرام جو رات بھر چلتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ برائی یو پی میں نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ اب یہ برائی یو پی میں بھی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اب یہ پروگرام جو 12 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب وہ 3 اور 4 بجے تک چلنے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجلاس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ بہت کچھ آپ نے سن لیا۔ یہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی شخصیت ہے کہ جن کی دعوت پر سارے علماء لبیک کہہ دیتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم بھی تشریف لے آئے، ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ جو کل پورنیہ میں تھے اور وایا کلکتہ ہوتے ہوئے آج آپ کے جلسے میں چلے آئے، اور مجھ ناچیز کو بھی، خاکسار کو بھی جب دعوت ملی تو کل میں شہباز پور میں تھا مراد آباد، کل میرا وہاں پروگرام تھا اور بڑی آرام دہ ٹرین سمجھ رہا تھا وندے بھارت، لیکن صبح 8 بجے جب اس کو میں نے مراد آباد سے پکڑا تو شام کو 6:25 پر آپ کے بنارس پہنچی، جس میں سونے والا سلیپر کوئی ڈبہ نہیں تھا، جس میں بیٹھ کر 10 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا پڑا اور آپ تک پہنچے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ آپ نے رات کے 2 بجے تک علماء کرام کے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جس سورت کے اس بچے محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے جنگل میں اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا محمد، میرا نام محمد ہے۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑی کے دامن میں لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا سینہ چاک کر دیا، آپ کے سینے کو چیر دیا، اور اس سینے کو چیرنے کے بعد آپ کا دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس دل میں ایک لوتھڑا تھا۔ علامہ ابن قیم یہی لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ ایک لوتھڑا تھا جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ دل کے اسی لوتھڑے میں حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ اسی لوتھڑے میں ہوتی ہیں، جو بغض ہوتا ہے وہ اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے۔ وہ لوتھڑا نکالا اور اس کو باہر پھینک دیا، اور پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد نبی اکرم کے سینے میں اس دل کو پھر رکھ کر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ محلے کے بچوں نے جو بکریاں چرا رہے تھے اس منظر کو دیکھا، سینہ چیرتے ہوئے دیکھا، تو یہ ڈر کے مارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ گئے۔ علامہ ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں میرے بھائیوں زاد المعاد میں کہ یہ بچے بھاگتے ہوئے سیدھے خدیجہ یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور حلیمہ سے کہنے لگے ماں قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب بچوں نے مجھے یہ خبر دی، جو بچے میری بیٹی کے ساتھ شیمہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، جب ان بچوں نے مجھے جنگل سے آ کر یہ خبر دی کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو؟
میں کیا جواب دوں گی ابو طالب کو؟ میں کیا جواب دوں گی محمد کی ماں آمینہ کو؟ میں کیا بولوں گی؟ وہ عجلت میں اٹھی اور جلد بازی میں گھر سے نکلی اور اسی جنگل کی طرف بھاگنے لگی. کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی. ایک پہاڑی کے دامن پہ نظر پڑتی ہے. کیا دیکھتی ہیں؟ محمد ابن عبداللہ تو خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن چہرے پر کچھ کمزوری جھلک رہی ہے، نقاہت ہے بدن میں، کچھ کمزوری ہے. آپ ٹہلتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن کمزوری محسوس ہو رہی ہے چلنے میں. جیسے ہی محمد ابن عبداللہ قریب آئے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. کہا بیٹے کیا ہوا تھا تمہیں؟ یہ بچے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تعجب ان بچوں کے کہنے پر نہیں ہوا جنہوں نے کہا تھا قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، جتنا تعجب مجھے محمد کے بتانے پر ہوا جو چیز انہوں نے بتائی. کہا ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کوئی شخص آیا، اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا محمد، وہ مجھے پہاڑ کے اس دامن میں لے آیا، اس نے میرے سینے کو چیرا. حلیمہ کہتی ہے جب اس نے تمہارا سینہ چیرا تو تمہیں ہوش تھا؟ تم یہ سب دیکھ رہے تھے؟ محمد جواب دیتے ہیں کہ ہاں ماں، اس نے میرا سینہ چیرا، میں نے دیکھا کہ اس نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر سینے سے میرا دل نکالا، پھر دل سے گوشت کا لوتھڑا نکالا، اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے دل کو میرے سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. ماں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میری ہمت جواب دے گئی، پتہ نہیں یہ کیا بتا رہا ہے، حقیقت میں کبھی کوئی اس کو قتل نہ کر دے. ویسے بھی نئے نئے مشاہدے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ. کبھی گھر میں گھسنے سے پہلے بکری دودھ دینے لگتی ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میں محمد کو ان کے گھر لے کر گئی اور آمینہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تیرا یہ بیٹا نئی نئی چیزیں بتاتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے میں تمہاری امانت کو تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں. اب آپ اپنی اس امانت کو سنبھالیے. میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے شق صدر کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اس بوجھ کو جو نبوت سے پہلے آپ کو کھائے جا رہا تھا، یا شروع میں جو نبوت آپ کو